سفر حج یہ تو عشق و مستی کا سفر ہے، بڑا مبارک، بڑا پیارا، بڑا پرشوق، بڑا پرذوق، کیف و سرور والا سفر ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدینہ جس نے ایک بار دیکھ لیا اس کو بار بار جانے کو جی چاہتا ہے۔ مدینہ میں اس طرح حاضری سے مشرف ہوں کہ میرے دل پر رقت طاری ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور ذوق و شوق کے ساتھ حاضری ہو۔ مدینہ کی کسی چیز پر اعتراض نہ کرے، وہاں کی سختیوں پر اعتراض نہ کرے، بلکہ صبر سے کام لے۔ وہاں کی کسی چیز پر تنقید نہ کی جائے، وہاں امتحان ہوتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سفر حج میں غصہ دلانے کا بھی واقعہ آتا ہے، کوئی غصہ دلاتے ہیں۔ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ بعض اوقات فرشتوں کو آگے کر دیا جاتا ہے، وہ انسانی روپ میں آ کر وہ آپ کو غصہ دلائیں گے، اور آپ کا امتحان ہوگا کہ غصہ کرتے کہ نہیں کرتے۔ اب ان کے بارے میں بولا بولی کرتے ہیں، عقیدے کی بات نہیں کر رہا۔ جس کا عقیدہ خراب ہے، تو ابو جہل بھی عربی تھا، ابو لہب بھی عربی تھا، تو ہیں برے۔ قرآن حدیث میں ان کی برائیاں آ گئیں۔ ایک بات ہے کہ جن کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ تو مطلب مائنس ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اہل عرب جو ہے ٹھیک ہے، کبھی اب ایسا ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ بھی کون سے اچھے ہیں؟ ایک انگلی اٹھاتے ہیں، 3 انگلی اپنی طرف آتی ہے۔ لڑائی، مارا ماری اور گالا گالی اور غیبتیں، تہمتیں اور پھڈے اور دھمکیاں، اور یہ تو مدینہ ہے، میں تم کو بولتا نہیں ہوں، ادھر ملو بتاؤں گا تم کو، یہ دھندے نہیں کرنے۔ بالکل عاجزی کا پیکر بن کے جانا ہے، تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا۔ سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ طواف میں بھی بعض اوقات یہ کہ میں نے دیکھا ہے، ایک بار میرے ساتھ ایک چل رہا تھا نوجوان، وہ یوں کر کے بالکل میرے قریب داخلے کے لیے، پرانی بات کر رہا ہوں، پھر میں نے اس کو، یار یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ وہاں کوئی مطلب دادا گیری اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کا مقام تو نہیں ہے، یہ تو تواضع کا مقام ہے۔ یہاں تو جو جھکتا ہے وہ بلند ہوتا ہے، جو اکڑتا ہے وہ تو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو ناخوشگوار بات پیش آئے، لڑائی نہ کریں۔ اگر کوئی 19-20 ہو بھی جائے، کوئی کچھ کہہ بھی دے، تو آپ سن کے سنی انسنی کر دیں اور برداشت کریں، تو انشاءاللہ اس طرح آپ گناہوں سے کافی بچت ہوگی۔ ورنہ جو آپ نے جوابی کارروائی کی نا، تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، شیطان کا کام ہو جائے گا۔ حج مبرور میں تو بہت سنبھل کر چلنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کا بڑا پیارا نسخہ بتایا۔ جنت کی محبت اور جہنم کا خوف اگر یہ دل میں بس جائے نا، تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ مدینہ مدینہ ہے، یہاں دو گے تو زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ بعض لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں، وہ خرچہ کر سکتے ہیں یار۔ غریبوں کو دیکھو، کمزور حاجیوں کو دیکھو۔ کمزور حاجی میننگ وہ فزیکلی نہیں، مالی طور پہ بعض حاجی کمزور ہوتے ہیں، بیچارے بڑی مشکل سے پہنچے ہوتے ہیں، قرض دار ہوتے ہیں، وہاں خرچہ کرو ان پر، بلکہ حج مبرور کی نشانی ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاجت سے زیادہ توشہ لے کر رفیقوں کی مدد اور فقیروں پر صدقہ کرتا چلے، یہ حج مبرور کی نشانی ہے۔ نہ ضرورت سے زیادہ اپنے ساتھ کچھ رقم وغیرہ لے لے، چیزیں لے لے، اور جو اپنے ساتھی ہوں، جیسے کاروان میں جو ساتھی حاجی ہیں مثلا، تو اپنے ساتھی ساتھ والے ہیں ان کی، اور جو غربا ہیں ان پر، غریبوں پر صدقہ کرتا چلے، تو یہ حج مبرور کی نشانی ہے۔ حج مبرور کی تعریفات تو کئی ہیں، آسان تعریف یہ ہے کہ وہ حج جو قبول ہو جائے، مقبول حج، یہ حج مبرور ہوتا ہے۔ ہمارا دل یار تنگ ہو جاتا ہے، خرچہ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ گھر میں تو آسائش کی زندگی تھی، مسجد میں جانا ہے تو اسکوٹر پر یا کار میں، دکان تو کار میں، اور وہاں میلوں میل پیدل چلنا ہوگا۔ یہ تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ فی الحال آپ پیدل چلنا شروع کر دیں۔ آپ ہوں گے، آپ کے وہ پاؤں ہوں گے، اس پر چلنا ہے، تو اس لیے ابھی سے پریکٹس کریں۔ اس طرح احرام باندھ کر تھوڑا پریکٹس کریں چلنے پھرنے کی۔ گھر میں چار دیواری میں کون دیکھتا ہے، تو گھر میں تھوڑا احرام باندھ کر اس کا مزہ لیں خوب، تو انشاءاللہ جب یہ فٹ ہو جائے، جن کا تجربہ نہیں ہے، پہلی بار جا رہے ہیں، خاص کر ان کے لیے مفید ہے۔ لیکن کئی بار جاتے ہیں، ان کو بھی بعض اوقات تہبند باندھنا آتا نہیں ہے، یہ سیکھنا پڑے گا۔ اصل مشکل یہ ہے کہ حاجی صاحبان جو ہے نا، یہ اتنی پریکٹس نہیں کرتے، اتنی توجہ نہیں دیتے، سیکھنے کی ہرس نہیں ہوتی ان کو۔ وہ بس چار پتوں کی کتاب لے لیں گے، 4 پیج کی، اور دعائیں، پہلے چکر کی طواف کے یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ دعا ہے، یہ دعائیں وہاں دیکھ کے پڑھتے ہوتے ہیں، باقی
صحیح بولتا ہوں، ورنہ اتنی غلطیاں حج میں ہوتی ہیں کہ کبھی کفارے تو یوں دھڑا دھڑ ہو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور کبھی دم بھی واجب ہوتا ہے، پورا بکرا رائے خدا میں دینا ہوتا ہے. یہ مسائل نہیں سیکھو گے آپ، طریقہ نہیں سیکھو گے تو کام کیسے بنے گا؟ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اس کے لیے وہاں جا کے دعائیں خوب کرنا، اس کو نظر بد سے بچائے. یہ تو نیٹ پر آن لائن بھی یہ سب سکھا رہے ہیں، حج کے طریقے، عمرے کے طریقے، سارے کورس تو کروا رہے ہیں. آپ کرنے والے بنے نا یار. قرآن کریم میں فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے ہو، جاننے والوں سے پوچھو. تو ہم پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، یہ پوچھتے ہیں تو اپنے دوست سے پوچھتے ہیں، اپنے ساتھی حاجی سے پوچھتے ہیں. اب وہ بیچارہ کیا بتائے گا، خود اس کو سجکا نہیں پڑ رہا، آپ کو کیا سمجھائے گا وہ.